بہت وقت پہلے کی بات ہے، وہ زمانہ جب شہروں کی گلی کوچوں میں مٹی کی خوشبو مہکتی تھی، حویلیوں کے جھروکوں سے شام کو دیوں کی روشنی چھن چھن کر نکلتی تھی، اور دور دراز کے جنگلوں میں رات کا سناٹا انسان کے دل کو کانپنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ اسی دور میں تین شکاری اپنی روزی اور شہرت کی تلاش میں ایک صبح سویرے گھر سے نکلے۔ تینوں کے کندھوں پر تیر کمان لٹک رہے تھے، کمر میں شکاری چاقو بندھا ہوا تھا اور ہاتھوں میں بنا ہوا مضبوط جال تھا۔ ان کے کپڑے دھول میں اٹے ہوئے تھے مگر آنکھوں میں شوق شکار کی چمک تھی۔ راستہ لمبا تھا، کہیں پتھریلی زمین، کہیں گھنے درخت اور کہیں کھلے میدان۔ یہ تینوں قدم بہ قدم جنگل کی گہرائی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ان میں سے ایک شکاری سب سے عمر رسیدہ اور تجربہ کار تھا۔ اس کے چہرے کی جھریوں میں برسوں کا تجربہ چھپا تھا اور آنکھوں میں صبر کا سکون۔ وہ اکثر اپنے ساتھیوں کو سمجھاتا، بھائیو، شکاری کی اصل پہچان اس کے صبر اور عقل میں ہے۔ جلد بازی کرنے والا اکثر اپنے ہی جال میں پھنس جاتا ہے۔ باقی دونوں شکاری نوجوان تھے۔ ان کے دلوں میں شکار کی تیز خواہش اور آنکھوں میں دولت کے خواب پل رہے تھے۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر کہتے، کیا ملے گا اس صبر اور توکل سے؟ اصل مزہ تو جلدی شکار میں ہے۔ جتنا بڑا شکار ہاتھ آئے گا، اتنی ہی جلدی نام اور دولت بھی ملے گی۔ تجربہ کار شکاری ان کی باتیں سن کر سر ہلاتا اور نرمی سے جواب دیتا، یاد رکھو، ہر شکار روزی نہیں لاتا، کبھی کبھی شکاری ہی شکار بن جاتا ہے۔ لیکن ان دونوں پر اس کی بات کا کوئی اثر نہ ہوتا۔ ان کے دل میں بس یہ خواہش تھی کہ کسی نایاب پرندے یا جانور کو پکڑ کر شہر لوٹیں اور لوگ ان کی تعریف کریں۔ جنگل کی گہرائی اب سامنے تھی۔ اونچے اونچے درخت آسمان کو چھوتے دکھائی دیتے تھے۔ پتوں پر اوس کی بوندیں ایسے جھلک رہی تھیں جیسے ننھے منھے موتی بکھرے ہوں۔ ٹہنیوں کے بیچ سے چھن کر آنے والی سورج کی روشنی زمین پر عجیب نقش بنا رہی تھی۔ کبھی کسی جھاڑی سے پرندے اڑتے تو کبھی بندروں کی آوازیں گونجتے، اور پھر کبھی ایسا سکوت چھا جاتا کہ بس اپنے قدموں کی آہٹ ہی سنائی دیتی۔ تینوں آگے بڑھتے گئے۔ رستے میں کانٹے دار بیلیں ان کے پاؤں زخمی کر دیتے، مگر ان کی آنکھیں کسی بڑے شکار کی تلاش میں لگی رہتے۔ دونوں نوجوان بار بار کہتے، آج تو ضرور کچھ بڑا ہاتھ آئے گا۔ دل کہہ رہا ہے کہ جنگل ہمیں خالی ہاتھ نہیں لوٹنے دے گا۔ سمجھدار شکاری مسکرایا اور آسمان کی طرف دیکھ کر بولا، رزق تو اللہ کے حکم سے ملتا ہے۔ اگر نصیب میں ہے تو ایک دانہ بھی کافی ہے، اور اگر نہیں ہے تو سارا جنگل بھی خالی ہے۔ بات ابھی ختم ہی ہوئی تھی کہ اچانک درختوں کے جھنڈ سے ایک چمکدار جھلک دکھائی دی۔ دونوں نوجوانوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ان کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ گھنی ڈالیوں کے بیچ سے ایک رنگین جھلک کبھی نیلی، کبھی لال روشنی چھوڑ رہی تھی۔ یہی ہے ہماری قسمت کا شکار، ایک نے سرگوشی کی۔ دوسرے نے جوش سے کہا، ایسا پرندہ تو میں نے خواب میں بھی نہ دیکھا تھا۔ اگر یہ ہاتھ آ گیا تو شہر بھر میں ہمارا نام ہوگا۔ تجربہ کار شکاری نے گہری سانس لی اور کہا، بھائیو، یہ کوئی معمولی پرندہ نہیں لگتا۔ ہر چمکتی چیز دولت نہیں ہوتی۔ سوچ لو، کہیں یہ تمہاری آزمائش نہ ہو۔ لیکن دونوں ہنس پڑے، بولے، تم ہمیشہ ڈراتے رہتے ہو، آج کا دن ہمارا ہے۔ انہوں نے فوراً دانے بکھیرے اور ایک باریک جال بچھا دیا، پھر درختوں کے پیچھے چھپ کر سانس روک لی۔ کچھ دیر بعد وہ نایاب پرندہ جھاڑیوں کے پیچھے سے ظاہر ہوا۔ اس کے پر نیلے اور لال رنگ میں چمک رہے تھے، گردن پر سنہری لکیریں اور آنکھوں میں عجیب گہرائی تھی۔ جب وہ اڑتا تو پورے جنگل میں نور سا پھیل جاتا۔ سمجھدار شکاری کے منہ سے بے اختیار نکلا، اللہ اکبر، مگر دونوں ساتھی اب کچھ سننے کو تیار نہ تھے۔ پرندہ دانے چگتے چگتے جال میں آ گیا۔ دونوں نے ایک ساتھ رسی کھینچی اور وہ نایاب پرندہ جال میں قید ہو گیا۔ اس کی چیخ پورے جنگل میں گونجی۔ اس کے پر سے نکلنے والی نیلی اور لال روشنی پورے درختوں پر پھیل گئی۔ دونوں نوجوان خوشی سے جھوم اٹھے، ہم نے کر دکھایا، یہ پرندہ اب ہمارا ہے، اس کے بدلے ہمیں ہزاروں سکے ملیں گے۔ مگر سمجھدار شکاری نے آہ بھری، یاد رکھو، ہر قید کیا ہوا پرندہ روزی نہیں لاتا، کبھی کبھی وہ مصیبت بھی لے آتا ہے۔ اس کی بات ان کے کانوں میں نہ اتری۔ وہ پرندے کی چمک دیکھ کر مگن ہو گئے، لیکن درختوں پر بیٹھے دوسرے پرندے اچانک اڑ گئے جیسے آنے والے طوفان کو محسوس کر گئے ہوں۔ اسی دوران جھاڑیوں میں کھڑکھڑاہٹ ہوئی، پھر زمین کانپی، دو چمکتی آنکھیں جھانکیں، اور ایک زبردست دھاڑ کے ساتھ ایک خونخوار شیر باہر آیا۔ دونوں نوجوان کانپ گئے۔ سمجھدار شکاری نے تلوار تھام لی۔ شیر ایک پر جھپٹا اور ایک شکاری کو زمین پر گرا دیا۔ اس کے کاندھے پر پنجے گڑ گئے، خون بہنے لگا۔ دوسرا شکاری خوف کے مارے پیچھے ہٹ گیا۔
سمجھدار شکاری نے ہمت کر کے جلتی لکڑی اٹھائی اور شیر کی طرف بڑھائی۔ شیر کچھ لمحے پیچھے ہٹا مگر اپنے شکار کو چھوڑا نہیں۔ پھر اس نے تلوار سے وار کیا۔ شیر لڑکھڑایا اور اسی وقت دونوں نے مل کر اپنے ساتھی کو بچا لیا۔ شیر درختوں کی طرف لوٹ گیا مگر جاتے جاتے اپنی خوفناک دھاڑ سے بتا گیا کہ وہ واپس آ سکتا ہے۔ تینوں شکاری زمین پر گر گئے۔ زخمی ساتھی کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ سمجھدار شکاری نے کپڑا پھاڑ کر پٹی باندھی اور کہا، میں نے کہا تھا جلدی لوٹ چلو، مگر تمہارے لالچ نے ہمیں اس حال میں پہنچا دیا۔ رات کا اندھیرا چھا گیا۔ گیدڑوں کی آوازیں، الوں کی چیخیں اور سانپوں کی سرسراہٹ دل دہلا دینے والا منظر بنا رہی تھیں۔ زخمی شکاری کی راہ رہا تھا۔ سمجھدار شکاری نے دعا کی، یا رب ہمیں اس اندھیری رات سے سلامت نکال لے۔ بہت مشکل سے رات گزری۔ صبح کی روشنی آئی تو وہ شہر کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے بھر دونوں نوجوان بس پرندے کی قیمت کے خواب دیکھتے رہے۔ شہر پہنچ کر لوگ حیرت سے اس نایاب پرندے کو دیکھنے لگے۔ اسی وقت ایک نامی تاجر وہاں آیا۔ اس نے پرندے کو دیکھا اور کہا، سبحان اللہ، ایسا پرندہ تو میں نے خواب میں بھی نہ دیکھا۔ یہ میرے باغ میں ہوگا تو پورا شہر دیکھنے آئے گا۔ لو، اس کے بدلے 500 چاندی کے سکے۔ دونوں نوجوانوں کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں، مگر سمجھدار شکاری نے کہا، یہ پرندہ عام نہیں، اگر یہ 500 کا ہے تو اصل قیمت کہیں اور زیادہ ہوگی۔ دونوں ساتھیوں نے لالچ میں آ کر کہا، ہم اسے پرندہ فروشوں کے پاس لے جائیں گے، وہاں ہمیں ہزاروں ملیں گے۔ سمجھدار شکاری نے سر پکڑ لیا۔ اس نے کہا، تمہارا یہ لالچ تمہیں برباد کرے گا۔ لیکن دونوں نہ مانے اور بازار کی طرف بڑھ گئے، اپنی آنکھوں میں ہزاروں سکوں کے خواب اور ہاتھ میں وہی نایاب پرندہ جو دراصل ان کی قسمت کا اصل امتحان تھا۔